السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، امید کرتا ہوں تمام دوست احباب خیریت سے ہوں گے۔ آج انشاءاللہ آپ کو میں کالا کلوہ جو ہے منتر، اس کا انشاءاللہ توڑ بتاؤں گا، اس کی روک بتاؤں گا۔ الحمدللہ ہمارے سلسلہ بغدادیہ قادریہ غیاثیہ، الحمدللہ اس کے اندر کالا کلوہ جو ہے اس کی بہترین روک ہے جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے جو ہمیں ملی ہے۔ الحمدللہ میرے استاد محترم حضرت پیر افتخار حسین نوشاہی قادری خلیفہ مجاز کھرل شریف جو ہیں، الحمدللہ انہوں نے یہ بہترین جو ہے اس کا توڑ جو ہے ہمیں بتایا ہے۔ اور ہمارے استاد محترم الحمدللہ بہت ہی قابل احترام بزرگ ہیں، اور ان کی طرف سے یہ بڑا ہی زبردست عمل ہے۔ اور یہ عمل جو ہے آگے شیئر تو نہیں کرتے، لیکن علم کو محفوظ کرنے کے لیے میں نے کہا کہ چلو اس کی ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں تاکہ علم محفوظ ہو جائے اور جو صحیح خواہ لوگ ہیں ان تک یہ پہنچ جائے، اور اس سے دوسروں کو جو ہے فائدہ حاصل ہو۔ تو اس حوالے سے میں کچھ ایک گزارش آپ کو کروں گا کہ میں کچھ پوسٹ جو ہے نا وہ کرتا ہوں، تو اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں پوسٹ چور دور رہیں۔ تو کچھ دوستوں کو جو ہے نا اس سے تھوڑی سی نا پریشانی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت صاحب آپ پوسٹیں چوری کرتے ہیں۔ تو ان سے گزارش ہے کہ حضرت صاحب اگر میں چوری کرتا ہوں تو وہ مجھے آپ کسی اور جگہ دکھا دیں، اس کا کوئی حوالہ دے دیں کہ یہ پوسٹ چوری کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ جو آج عمل میں انشاءاللہ آپ کو بتانے والا ہوں، یہ انشاءاللہ عمل جو ہے کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا، کسی بندے سے نہیں ملے گا سوائے ہمارے سلسلے کے۔ انشاءاللہ میرے بزرگوں کی طرف سے ہی آپ کو یہ ملے گا، اس کے علاوہ اور کہیں سے نہیں ملے گا۔ بڑا ہی زبردست یہ عمل ہے، یہ کالا کلوہ کالی رات یہ منتر ہے، یہ بہت ہی خطرناک منتر ہے، یہ شیطانی منتر ہے اور کالے علم کا یہ منتر ہے۔ اس کے ذریعے جادوگر بہت زیادہ کام لیتے ہیں، قرب کے کام بھی لیتے ہیں، دب کے کام بھی لیتے ہیں، کسی کو ضرب لگانے کے کام بھی لیتے ہیں، اس کے علاوہ اور زیادہ کام لیتے ہیں اس سے۔ تو یہ کالا کلوہ جو ہے اس منتر کی روک جو ہے انشاءاللہ میں آپ کو پہلے آپ بتاتا ہوں۔ یہ روک جو ہے یہ نوری عمل کی ہے، یہ سفلی عمل کی نہیں ہے۔ اس میں جو روک ہے، یہ روک جو ہے یہ نادی علی شریف کے ذریعے کی گئی ہے، لیکن یہ ایک مندرے کی شکل اس کو دی گئی ہے، اور یہ مندرہ بہت ہی زبردست اور پاورفل عمل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اس عمل کے اندر جو ہے، اس عمل کے اندر جو کالا کلوہ ہے وہ بھی حاضر ہو جاتا ہے۔ اس عمل کو کرنے کے دوران کالا کلوہ جو ہے وہ حاضر ہوتا ہے، اور وہ آپ کو چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کو عمل کے دوران جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کچھ چیزیں جو میرے بزرگوں نے مجھے لکھوائی تھی وہ میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں کہ اگر تو کوئی شخص یہ کالے کلوے کے عمل کی روک جو ہے کرتا ہے، اس کا عمل کرتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس کا صاحب اجازت ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بغیر اجازت کے کرتا ہے تو اس کا رجت کے اندر جو ہے وہ سمجھ لے کہ جانا بہت زیادہ ممکن ہے کہ وہ رجت کے اندر چلا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو عمل کرتا ہے اس کا جو ہے نا وہ کالا کلوہ جو ہے وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ جب آپ یہ عمل کرتے ہیں اور بغیر اجازت کے کرتے ہیں تو پھر اس کے کچھ نقصانات ہیں، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کالا کلوہ جو ہے یہ حاضر ہوتا ہے آپ کے عمل کے دوران۔ سب سے پہلے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ اس عمل کو چھوڑ دیں، اس کے لیے وہ مختلف شکلیں بنا کر جو ہے وہ ڈراتا ہے۔ تیسرے دن سے، عمل کے تیسرے دن سے یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک سانپ کی شکل میں آنا شروع ہوتا ہے، کالے بہت بڑے کالے سانپ کی شکل میں آتا ہے، اور یہ عامل کے قریب آ کر اس کے سامنے منہ کھول دیتا ہے اور ڈرانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر اسی طرح 5ویں 7ویں روز جو ہے یہ کبھی شیر کی شکل میں آتا ہے اور کبھی ہاتھی کی شکل میں آتا ہے، یعنی مختلف ڈراؤنے جانور ہیں جو خطرناک جانور ہیں ان کی شکلوں میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر یہ عامل اس سے نہیں ڈرتا تو پھر اس صورت میں پھر ہے، اگر عامل کا اپنا مضبوط حصار نہیں ہے، عامل نے جو ہے وہ اجازت نہیں لی اپنے بزرگوں سے یا کسی صاحب مجاز سے اس عمل کی اجازت نہیں لی، تو اس صورت میں یہ ہے کہ وہ جو کالا کلوہ ہے وہ میاں بیوی ہیں تو ان کے درمیان میں طلاق کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کا جو ہے اپنا مضبوط حصار تو ہے لیکن اس کی اجازت نہیں ہے بزرگوں سے، تو پھر یہ ہے کہ اس کی جو بہنیں ہیں ان کے درمیان میں وہ طلاق کروا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ ممکن ہے کہ عامل کا وہ ایکسیڈنٹ بھی کروا دے، اس کے علاوہ مقدمہ بازی کے اندر بھی یہ پھنسا دیتا ہے۔ اس کے علاوہ
تعلقات کی یہ بندش کر دیتا ہے، یعنی آپ کی لوگوں کے ساتھ تعلقات جو ہیں اس کے درمیان میں یہ بندش کرتا ہے۔ اسی طرح عامل کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ رزق میں جو ہے وہ بندش کر دیتا ہے، یعنی آپ کا جو رزق ہے وہ باندھ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ دماغ جو ہے یہ عامل کا معاف ہو جاتا ہے، بند ہو جاتا ہے۔ اسی طرح لوگوں سے لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اس کے، پھر اسی طرح ڈراتا دھمکاتا رہتا بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ جب عامل ان ساری چیزوں سے، ان پروسیجر کو جو ہے یہ برداشت کر لیتا ہے، اس طرح کے اس پر وار نہیں ہوتے، تو اس صورت میں پھر جو آخری وار جو ہوتا ہے کالے کلبے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مال اور دولت جو ہے وہ اس عامل کے سامنے رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ مال و دولت لے لو اور مجھے نہ باندھو، مجھے جانے دو، اور تم جو کہو گے میں تمہاری وہ بات مانوں گا۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اس کی آپ نے بات بالکل نہیں ماننی عمل کے دوران بات مانیں گے تو سمجھ لیں آپ کا عمل تو کامل ہو جائے گا، لیکن بعد میں آپ کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ اب اس میں جو عمل ہے یہ کالے کلبے کا، اس کی جو روک ہے وہ روک کیا ہے وہ انشاءاللہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ اس کی روک یہ ہے کہ اس کی روک ہے جی کلوہ شیطان تم کو لگے مولا علی کی بانگ کیا کرایا واپس لے، نہیں تو بندایا رہے بحق نادی علی جم مظہر العجائب تجد ہوں لک فی النوائب کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ یا اللہ یا اللہ بنبوتک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ و بولایتک یا علی یا علی یا علی۔ یہ اس کی بانگ جو ہے یہ عمل ہے کالے کلبے منتر کی۔ اور اب اس میں عمل کا جو زکوٰۃ کا طریقہ کار ہے اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے، اور روزانہ اس عمل کو آپ نے 321 بار پڑھنا ہے، اور 40 دن تک آپ نے اس عمل کو پڑھنا ہے، اور ویرانے میں جا کر اس کو پڑھنا ہے، اور پرہیز اس میں آپ نے جلالی جمالی رکھنا ہے، وقت اور جگہ کی پابندی کرنی ہے۔ اچھا، اس عمل کا جو ہے ایک خاص حصار بھی ہے، اور وہ حصار بزرگوں نے بیان فرمایا ہے کہ 11 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور اس کے ساتھ چاروں کل شریف جو ہیں وہ آپ نے 3 بار پڑھنے ہیں، اور اس کے ساتھ ناد علی شریف جو ہے وہ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، اور چھری کے اوپر دم کر کے اپنے ارد گرد آپ نے حصار باندھ لینا ہے۔ تو اسی طرح روزانہ آپ نے حصار کرتے رہنا ہے۔